بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم لشکر کا گزر جب وادی نملہ سے ہوا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا اور اس عظیم سلیمانی لشکر سے وہ مخلوق کیوں ڈر کر بھاگ نکلی، اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں کے ساتھ باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا، بلکہ صرف پرندوں کا نہیں بلکہ چرندوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ درندوں اور تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں جنوں، انسانوں، پرندوں، درندوں، ان کے علاوہ بھی اللہ عز و جل کی دیگر مخلوقات شامل تھی۔ آپ بہت روب دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہوں میں منقسم تھی۔ انسان کا گروہ، درندوں کا گروہ، پرندوں کا، شیطان کا، جنوں کا، ہر طرح کے الگ الگ گروہ آپ کے ساتھ کے اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا اپنے درجے سے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کا مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی اپنی جگہ پر موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً اس کا علم ہو جاتا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک بے مثل واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ تمام لشکر، جن و انس، چرند پرند تمام کو لے کر ایک سفر میں جا رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی علاقے میں لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے دبدبوں کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں یہ چونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے قریب تھی، جبکہ بعض مفسرین اس کو ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ لشکر سلیمانی کا گزر وادی نملہ سے ہوا۔ چونٹیوں کی اس وادی میں ایک چونٹی ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی، چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت ساری چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اس کو زمین میں ایک عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ تو دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ادھر سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر قریب آن پہنچا ہے اور میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہمیں نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد ادھر موجود ہے، زمین پر رینگ رہی ہیں،
لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے دھیانی میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز جو ہے وہ پہنچ گئی، تو آپ ملکہ چونٹی کی اس سمجھداری پر مسکرانے لگے اور آپ کی تعریف کرنے لگے کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا اسی طرح ہی خیال کرنا چاہیے، اس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں۔